اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے, اور تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ, تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا, دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو, تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے, کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو, ابا پیچھے سے آ کے تھپڑ لگائے گا, کم ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے, بھائی تو کچھ پڑھ لے. ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے, باقی کام نہ کرے, وہ تو پھر رہبانیت ہے, اس سے حدیث نے منع کیا. باقی کام بھی کرنے, لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے. اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے. یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے, عین عبادت ہے, عین مقصد ہے. جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے, اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر, لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے, خدا کے کہنے سے. تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا, تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی. کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا, وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں, مزید ٹائم نہیں میرے پاس. وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا, وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں, پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں. تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے. تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے. لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا, یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے, یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ, مختصر بیان کروں گا, کئی بار بیان کر چکا ہوں. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ. اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا, تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار. بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے, وقت. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں, یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ, ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو, بیٹھے ہوئے ویسے ہی بیٹھے ہوئے, کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی یار, بھائی ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی, کچھ کر لو یار. ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر ویسا ہی نہیں ہے. آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا, تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا. 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں, 8 گھنٹے سو چکا, اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی. تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے, بنتا ہے بھائی, یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا تو تھوڑا کھیل رہا ہے, کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہے کھیل لیا, آدھا گھنٹہ کھیل لیا, وہ بہت ہے نا, دماغ فریش ہو گیا, اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو, مزید کھیل رہا ہے, اب ڈبو کھیل رہا ہے. دماغ فریش کرنے کے لیے ڈبو سے دماغ فریش, ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل, کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے, آج کل کیا کہتے ہیں, ڈبو ہی کہتے ہیں. ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو, اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو کھیل کے, ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں, میں بھی ذہنی تفریح, میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے, بھاگتا بہت, پسینہ نکالتا ہوں, ایسا مزہ آتا ہے. جم چلے گئے, بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلے, محبت بھی ہوتی ہے, بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک, میں نے بچپن میں 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا, پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا. اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے, ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا. وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار, وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سامنے کا, چلو وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا, میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے, تو وہ تو میرا ٹائم ویسے نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار,
कैसे खेल रहे हो? एक एक घंटा लगे हुए स्कोर बना के, क्या मिल रहा है तुम्हें स्कोर बना के? पैसे भी मिल रहे हो ना तो आदमी कहे यार चलो ठीक है। अव्वल तो इसमें जो पैसे मिल रहे होते हैं वो जुआ होता है, वो तो वैसे ही हराम है। लेकिन पैसे कमाने के लिए भी वो काम करो ना जिसमें कौम को फायदा हो। ये पैसे ऐसे हैं जैसे गुटखा बेच के पैसे मिल रहे हैं आपको। पैसा तो मिल रहा है लेकिन कौम को क्या दे रहे हो? गुटके दे रहे हो। तो पैसा आपको गेम खेल के अगर जीतने पे मिल भी रहा है तो टाइम कोई इससे कोई कुछ फायदा तो नहीं हो रहा ना। ऐसा काम करो आप उसका मुआवजा लोगों से दो, इसके बदले में लोगों को भी कुछ आप दो। जैसे डॉक्टर है, सेहत देता है, बदले में पैसे लेता है। लेक्चरार है, वो 1 घंटे का लेक्चर देगा, लोगों को नॉलेज देगा, उसके बदले में पैसे लेगा। यूट्यूब पे खाना पकाने की तरकीब बना के डाल दी, कुछ नहीं तो चलो खवातीन को खाना पकाना सिखा दिया, मर्द होटल जाने से बच जाएंगे, घर में खा लिया करेंगे तमीज से, और उसके बदले में आपकी अर्निंग हो गई। तो चलो लोगों को कोई फायदा देके ले रहे हो ना। वीडियो गेम खेल के क्या हो रहा है? और अगर पैसे भी ना मिल रहे हो तो फिर तो बिल्कुल ही फजूल काम है। बाकायदा इरादा करके क्या किया जा रहा है? टाइम वेस्ट। ये तो जहर है भाई। मैंने उर्तुगुल के बड़े फजाइल सुने थे। उर्तुगुल में यूं हर आदमी लोगों के तहज्जुद, मैंने कहा एक हम भी देखते हैं एक क्या हो रहा है उर्तुगुल में ना। मुझे बताया भी इसमें बेहयाई नहीं है। मैंने घर वालों के साथ बैठ के 5 मिनट देखा है, उसके बाद मुझसे देखा, मैंने कहा यार ये किताब पढ़ ले आदमी ज्यादा अच्छा, बहुत टाइम वेस्ट। मैं नहीं कह रहा जिन्होंने देखा वो कोई सही किया गलत किया, वो मुफ्तियों से फतवा ले लें, लेकिन टाइम वेस्टिंग होने में तो भाई हिस्ट्री पढ़ लो यार। इतनी देर में बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई, बहुत टाइम। कैसे आप इरादा करके, एक होता है ना खुद बखुद टाइम वेस्ट हो गया, आप प्लानिंग कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, पढ़े हुए हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए टाइम वेस्ट हो रहा है। एक हो रहा है कि आप बाकायदा इरादा करके क्या करो, टाइम वेस्ट। मैं कहता हूं दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार लेना, ये टाइम वेस्ट भी, ये भी टाइम वेस्टिंग है। इसमें फिर भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाती है आदमी को, गपशप में ही पता चल जाता है, कुछ सियासी तबसरे पता चल जाते हैं, कुछ और मालूमाती गप्पे जब लग रही होती हैं 2-4 काम की बातें भी आ जाती हैं उसमें। अरे अबे तबे लड़के लौंडे लपाड़े बैठे होते हैं ना गटर के ढक्कन पे, टाइम तो वो भी वेस्ट कर रहे हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ मुआशरे का ही पता चल जाता है ना, पब्लिक उसकी कौन की भाग के कहां गई है, ठीक है ना। तो ये वैसे तो गलत नॉलेज है, लेकिन इससे ये तो पता चलता है मुआशरे में क्या हो रहा है। भाग रहे हैं लोग, नहीं भाग रहे, यानी एक मिसाल दे रहा हूं। तो कुछ मुआशरे की, सोसाइटी की नॉलेज होती है, इंसान को सोसाइटी को गाइड करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जो गटर के ढक्कन पे नहीं बैठेगा उसको क्या पता कि हो क्या रहा है। समझ रहे हो? आज एक मौलाना साहब ने मुझे कहा कि ये शरन जायज नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहे इसमें औरतों से मुशावत। मैंने कहा कहां से मुशावत है? पूरा नाज़िमाबाद में ऐसे बाल रखे हुए, वो कोई लंबे बालों पे इस्तराज कर रहे थे कि औरतों से मुशावत। मैंने कहा भाई मर्द बहुत ज्यादा बड़े लंबे बाल रखते हैं, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? एक मौलाना साहब मुझे कहने लगे कि इस पे फतवा दें कि मोहब्बत की शादी जायज नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रही है नाकाम होती है। मैंने कहा हजरत आप पता नहीं किस दुनिया में हैं। वंस अपॉन अ टाइम के माँ बाप पकड़ के शादी कर दिया करते थे, अब शादियां 99% मोहब्बत ही की हो रही हैं। ये फतवा मार्केट में चलने वाला, वो पहले होता था कि बच्चा जब से पैदा हुआ नजर झुकी हुई है उसकी, उसने देखा ही नहीं किसी को। अब्बा ने कहा कि वहां तेरी शादी कर रहा हूं मैं, बच्चा शर्म से भाग गया। लड़के की बात कर रहा हूं, लड़कियों में तो और शर्म होती थी, शर्म से भाग गया। उसको तो मोहब्बत थी नहीं ना, अब्बा ने शादी करा दी और कामयाब लाइफ गुजार। मैंने कहा ये वंस अपॉन अ टाइम, अब सेटिंगों से हो रही है। अगर आप शादियों को ही गलत करार दे दोगे तो लोग कहेंगे यार मोहब्बत का एक रिजल्ट सही निकल रहा था शादी, वो रिजल्ट भी मुफ्ती साहब ने क्या कर दिया, हराम। तो खाली मोहब्बतें रह जाएंगी, शादी मार्केट से क्या होगी? तो हम नहीं कह रहे मोहब्बतें करें पहले, लेकिन एक मिसाल है कि उस मोहब्बत का एक शादी की सूरत में अच्छा रिजल्ट निकल रहा था। अब वो रिजल्ट पे आप पाबंदी लगा रहे हो। मोहब्बतों पे किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता इस जमाने में। समझ में आ रही है बात? वो इतनी हो रही है, को एजुकेशन सिस्टम है, वहां लड़की आपके साथ बैठी हुई है, ये जितनी भी नजर झुकाए पड़ जाती है ना इंसान की, फिर पसंद आएगी। तो इस्लाम ने भी रास्ता दिया भाई तू शादी कर ले। तो जब इंसान बिल्कुल ही बंद कमरे में बैठ के बात करता है ना, तो वह गटर के ढक्कन पे बैठेगा तो पता चलेगा ना कि बंद कमरे सोसाइटी में सारी शादियां कैसी हो रही हैं। हम तो बैठे हैं, पहले बैठते थे, अब नहीं बैठते। तो गटर के ढक्कनों पे बैठेगा तो पता चलेगा सोसाइटी में। वो फिर मिसाल देता हूं ना यार, बड़ा बेहुदा सा लतीफा है, लेकिन क्या करें यार। वो अब्बा ने बच्चे से पूछा, बेटा पता है अल्लामा इकबाल कौन थे? बेटे ने कहा नहीं पता। कह रहा अच्छा लियाकत अली खान का पता है? कह रहे नहीं। कमबख्त स्कूल जाओ तो पता चले ना। बेटे ने अब्बा से कहा अब्बा आपको पता है वसीम साहब कौन है? नहीं बेटा। सत्तार का पता है? अब्बा घर पे रहो तो पता चले ना।
سمجھ آئی؟ تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات، بولو رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، اس کا بھی ایک لمٹ ہوگی، لگائیں گپے ایک لمٹ، لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو، تفریح ہو جاتی ہے، ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ، یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں، میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا، جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے، یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے، اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے بتانے کے لیے کہ فیور ہے، ڈاکٹر کہے گا بے بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے، مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا، موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے، بھیج دے، یہ معجزہ دکھا دے، بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا، تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے، اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاذا، یہ کیا ہے، یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں، میں اس ہدف، ٹائم جتنا ضائع ہوگا یہاں ضائع، بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم، تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے بولتا ہوں. اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی، یہی کہیں گے نا آپ؟ یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے، یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصای، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے، اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام، اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا، بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے، آپ کہیں مجھے بخار ہے، گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے، میری پھپھو لانڈی میں ہے، ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے، میرے چچا امریکہ میں ہے، وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا، بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو، پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے؟ غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہو. اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو، معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی، اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے، اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے. پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو، اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو، اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ، جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ، پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا تمہیں. آئی بات سامنے؟ ہم پھپھو پھپھو کھیلیں گے آپس میں، پورا خاندان جب تک ختم نہیں ہوگا نا ڈاکٹر خاموش نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا علاج مقصود نہیں ہے، یہ کلینک تو آپ کو پھنسانے کے لیے کھولی ہم نے، مقصد ہی یہاں ٹائم ویسٹنگ ہے. صحیح ہے نا؟ آپ سے بات کرنا ہی کیا ہے، مقصود ہے. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے، جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے، آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں، سب سڑ گئے، مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتی ہے. محبت میں لمبا کلام کر رہے ہیں، یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے، مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا، سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا، وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے،
جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے، اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے، ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے، یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں، تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج، یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ تو چلے گئے، ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں، میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا، اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے، سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں، پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، دل لگے نہ لگے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، قابل تعریف صرف وہی ذات ہے، یحیی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، مردہ چیز تھی، وَیُمِیت، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے، جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ہے. وہ بیچارے بڑے بیزار کہ یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سجدے میں جاتے ہم کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا، اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا، انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا، اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے. آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہاں ثواب ہے، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو ہمت کر کے، عادت